बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब अहबाब से एक मर्तबा दरूद पढ़ने की गुजारिश है। जब अल्लाह ताला किसी औरत पर अपना फजलो करम करता है तो वो उस औरत से राज़ी हो जाता है और उस औरत में तो उसमें जिस्मानी तौर पर तकरीबन 8 तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं। जैसे ही इन तब्दीलियों में से कोई एक भी तब्दीली आपके अंदर आपको महसूस हो तो आप समझ जाएं कि आपका रब आपसे राज़ी हो गया। इसके साथ ही औरत को मारने और वो औरत को गाली देने के बारे में हज़रत अली क्या फरमाते हैं वो आपको बताएंगे कि औरत को मारने और उसे गाली देने से क्या परेशानी आती है। इस बात का भी जिक्र किया जाएगा। पहली निशानी, जिस इंसान को अल्लाह अपना महबूब बनाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान इखलाक को भी इसी तरह तकसीम फरमाता है जिस तरह रिस्क तकसीम फरमाता है। अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह को प्यारा हो और उसे भी देते हैं जो अल्लाह को प्यारा ना हो, मगर दीन की समझ सिर्फ उसे ही अता की जाती है जो अल्लाह का महबूब बंदा हो। अल्लाह से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, दीन पर अमल करने की तड़प, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजने का शौक, ये सब इस बात की इलामात हैं कि इस बंदे को अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया है। दूसरी निशानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों को आजमाते भी हैं, ये देखने के लिए कि क्या मेरे बंदे मुश्किल वक्त में भी मेरा शुक्र अदा करते हैं या नहीं और सब्र भी करते हैं या नहीं। तो जो लोग मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा करते हैं और सब्र करते हैं, अल्लाह उनको दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी उनके लिए कामयाबी है। मगर जो लोग ज़रा सा मुश्किल आने पर बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं और नाशुक्री करने लगते हैं, अल्लाह से शिकवे करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मैं तो बहुत नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो पाबंदी से कुरान पढ़ता हूँ, तो फिर मुझ पर ही क्यों ये मुसीबत आई, अल्लाह को क्या बस मैं ही नजर आया था। तो ये सब बातें अल्लाह को नाराज करने वाली हैं। हज़रत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा कि आप तो तौहीद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आप पर क्यों इतने मसाइब आए, आपके अल्लाह ने आपको बचाया क्यों नहीं। तो हज़रत बिलाल फरमाने लगे, जिस तरह तुम जब बाजार जाते हो और कोई बर्तन जब खरीदते हो तो उसको बचा बचा कर देखते हो कि कहीं ख़राब तो नहीं, मट्टी ठीक तरह से लगी या नहीं, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह भी अपने बंदों को आजमाता है। और फिर यही बिलाल हबशी थे जिनके होंठ मोटे थे, रंग काला था, मगर मेराज की शब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए तो अर्श पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाया कि ये किसके कदमों की आवाज़ है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये हज़रत बिलाल के कदमों की आवाज़ है। फिर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़रे मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत बिलाल ने फरमाया कि बताओ तुम क्या ख़ास अमल करते हो। तो हज़रत बिलाल फरमाने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके हुक्म के मुताबिक हर वक्त बावज़ू रहता हूँ और जब कभी मेरा वज़ू टूट जाए तो मैं फ़ौरन दोबारा वज़ू कर लेता हूँ और जब वज़ू करता हूँ तो साथ ही 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। तो आपने फरमाया कि आपका ही ये अमल जिसकी वजह से आप चलते ज़मीन पर हैं और आपके कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई दुख और तकलीफ में हो तो उसे गुनहगार नहीं समझना चाहिए, बल्कि अल्लाह पाक प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी, अल्लाह पाक की मोहब्बत की तीसरी निशानी तो बहुत ही प्यारी निशानी है। अल्लाह पाक जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो इसके अंदर खूबसूरत तब्दीलियाँ आती हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं तो आसमानों में ज़लज़ला आता है जिससे तमाम फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं। फिर अल्लाह के हुक्म से सबको होश आता है। तो सबसे पहले अल्लाह पाक की इजाज़त से हज़रत जिब्राइल पूछते हैं क्या हमारे रब ने क्या फरमाया। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ए जिब्राइल, मैंने फ़लाना शख्स को अपना महबूब मान लिया है, तुम भी उसे अपना महबूब बनाओ। तो हज़रत जिब्राइल भी उसे अपना महबूब बना लेते हैं। फिर तमाम फरिश्तों को हुक्म होता है कि सब फरिश्ते से अपना महबूब बना लें और अरबों खरबों फरिश्ते उस इंसान को अपना महबूब बना लेते हैं। फिर अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता दुनिया में ऐलान करता है कि इस शख्स से अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिल भी अल्लाह पाक उस इंसान की मोहब्बत से भर देता है। इसलिए हमेशा ऐसे काम करने चाहिए कि जिनके करने से हम अल्लाह के महबूब बन जाएं। इसीलिए हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो ये 5 निशानियां इंसानी जिस्म में ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल होती है तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है,
اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، وہ انسان خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے اور اس خوشی کا اظہار وہ سب کو مسکرا کر کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ اور کوئی خوش نہیں، یوں لگتا ہے جیسے اسے دنیا کا کوئی غم لاحق نہیں۔ یہ حقیقی خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، مگر وہ جانتا ہے کہ انسان امیر مال سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے دل سے ہوتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو ہمیشہ قدموں کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر مٹی کو سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی۔ نمبر 3، جب نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو اس کے جسم میں مزید نیکیاں کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، پھر اسے نیکیاں کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک شیطان سے بچنے کی طاقت اسے عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ پاک اس کا رزق کشادہ فرما دیتے ہیں، وہ چاہے لوگوں میں کتنا ہی تقسیم کر دے اس کا رزق کم نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کا رزق اسے ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، جب اللہ پاک اس انسان سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس انسان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونے کی وجہ سے ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو عورت کے گھریلو ذمہ داریوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، نہایت ادب سے عرض کی، یا علی، میری زوجہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں اور کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتی اور نہ میرے کپڑے صاف ستھرے کر کے دیتی ہے۔ کیا میرا اپنی بیوی کو ان گھریلو ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے پر غصہ کرنا درست ہے؟ اب اس شخص نے یہی کہا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ تم کو کس انسان نے بتایا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کے کام فرض ہیں؟ اسلام نے عورت کو جتنا شان و رتبہ دیا ہے اتنی عزت و رتبہ کسی مذہب میں نہیں دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کی ذمہ داری فرماتے سنا ہے کہ عورت کی ذمہ داریوں میں اولین ترجیح اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا اور دیکھ بھال کرنا ہے، اور عورت اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے شوہر یعنی بچوں کے والد سے اپنی اجرت بھی مانگ سکتی ہے۔ اے شخص، تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو کہ میری بیوی گھر کے کام نہیں کرتی اور پوچھتے ہو کہ میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہوں۔ اگر تمہاری بیوی اپنی خوشی اور رضامندی سے گھر کے کام کرتی ہے اور اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلاتی ہے تو یہ اس کی شان و عظمت ہے، تم اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے مزید فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس عورت کے پاس بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کے کاموں میں مصروف رہے اس وقت تک یہ سارا وقت اس کی عبادت میں شمار کرو اور اس کی نیکیاں لکھتے رہو۔ اچھی عورت کی شان و عظمت یہ ہے کہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے اور تمہارے بچوں کو معاشرے میں ایک اعلیٰ مرتبہ انسان بناتی ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، جو عورت گھر میں اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہے فرشتے اسی عورت کے پاس آتے ہیں۔ جو عورت دوپٹے کا خیال نہ رکھے فرشتے اس عورت سے دور رہتے ہیں۔ اگر عورت کھانا پکاتے وقت یا دوسرے کام کرتے وقت دوپٹے کا خیال رکھے تو فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں شمار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے کاموں میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر ظلم کرے، گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو گدھے کی شکل میں زندہ کرے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے تمام بندوں کے لیے کھولا جائے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیویوں پر ظلم کیے ہوں، ان کی شان و عظمت کو غیر معمولی اور اپنا غلام سمجھا۔ ایک اور روایات جس میں حضرت علی نے مردوں کا عورتوں پر ظلم کی وجہ سے گھروں میں رونے کی سزا کے بارے میں بیان کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے رستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم و جبر کر رہا ہے۔ حضرت علی اس شخص کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تمہاری بیوی کا تمہارے ظلم و جبر کی وجہ سے گھر میں رونا تمہاری غریبی، پریشانی اور رزق میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق کے فرشتے اس گھر میں نازل نہیں ہوتے جس گھر میں عورتوں پر ظلم و جبر ہوتا ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت و فراوانی ہو اور معاشرے میں تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو گھروں میں اپنی عورتوں کا خیال اور انہیں خوش رکھو۔ ایک اور روایت جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کسی کام کے سلسلے میں کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت کو مار پیٹ کر اس کی عزت و آبرو پامال کر رہا تھا۔ حضرت علی اس شخص کے پاس گئے اور اسے اپنی طرف مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس لیے طاقتور بنایا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت کرے، نہ کہ اس پر ظلم و جبر کرے۔
میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جو شخص عورتوں پر ظلم و جبر کرتا ہے تو اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس ظلم کرنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس شخص نے عرض کی، یا علی، عورت میرے نکاح میں ہے اور میرا حکم نہیں مانتی۔ اس بات پر حضرت علی نے فرمایا کہ نکاح کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ تم عورت کو اپنا غلام سمجھو، بلکہ نکاح کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے خاندان و نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت کا سہارا لیا ہے اور اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے اس عورت کا انتخاب کیا ہے۔ جس عورت سے مدد اور سہارا لیا جائے اسے اپنا غلام و حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ تمہیں اس عورت کا احساس مند ہونا چاہیے۔ یہ بات ہرگز نہ بھولنا، عورت پر ظلم و جبر کرنے کا مطلب اپنی اولاد کے ساتھ غداری کرنا ہے، یعنی اس عورت کے وطن سے تمہاری جو اولاد پیدا ہوگی ان کی فطرت میں تمہارے لیے کوئی محبت نہ ہوگی۔ جب تمہاری اولاد اپنی ماں پر ظلم و جبر ہوتا دیکھے گی تو اس اولاد کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنی کوشش ہو سکے اپنی بیوی کو خوش رکھو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو بنایا۔ سورہ نساء اسی بنا پر انسان ہونے کے ناطے مرد و عورت سب برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہو، اور میں خود اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے نرم ہو۔ ان تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت و عظمت اور بلند رتبہ عطا فرما کر ان سے حسن و سلوک کی تعلیم دی۔ اسلام نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کو ایک دینی و معاشرتی فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب اپنی عورتوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے اور اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔